شرک کا رد کرنا. اب دین کا کام بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں شرک اور بدعت کے رد کی بات مت کرنا. اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے، بعض لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ پروگرام ہوگا ہمارا لیکن شرک اور بدعت کا رد نہیں ہوگا. ایسے بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، وہ دین کا کام نہیں ہے. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کی اور بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر بول رہا ہوں. کیا کسی نبی کو آپ دعوت میں دیکھتے ہیں کہ اس نے صرف توحید توحید بولا ہو، شرک کا رد نہ کیا ہو؟ آپ جب توحید کی دعوت دیں گے تو شرک کا رد کرنا پڑے گا. قرآن اٹھائیے، ساتھ ساتھ ملے گا. آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت کی اتباع کو بیان کر رہے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ ڈرانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ سنت کی مخالفت بدعت ہے، بدعت سے بچنا ضروری ہے. جہاں تحلیہ ہے وہاں تخلیہ بھی ہے. ہاں، تحلیہ کیا ہے؟ کہ اچھائیوں سے آراستہ کرنا، اور تخلیہ کیا ہے؟ برائیوں سے پاک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام بتایا اللہ تعالیٰ نے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، آپ تلاوت آیات بھی کرتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کس چیز سے؟ ہاں، پوری تربیت کا پورا معنی تزکیہ میں آ جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ اچھائیوں سے آراستہ کرنا، اس کی تعلیم دینا، اصلاح کرنا. اور جو بری باتیں ہیں جس سے اچھائیاں قلعدم ہو جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ نے شرک کیا تو آپ کا لا الہ ٹوٹ گیا، تو یہ بتانا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سیکھنا پڑے گا کہ اس کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، ہم اس سے بچیں تاکہ ہمارا لا الہ الا اللہ سلامت رہے، ایمان قائم رہے. اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا. اور جس کو ڈر لگتا ہے کہ شرک کا رد کرنے سے، بدعت کا رد کرنے سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا دین جو دوبھر ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دین کا کام کرے. اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، وہ بزدل ہے. ہاں، ہمارے یہاں لوگ لڑنے کی، حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن شرک کا رد کرنے سے ڈر لگتا ہے. ہاں، جو انبیاء کرام کی بہادری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہوں یا اپنے باپ آزر کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، کسی نے مصالحت اور سمجھوتے والی بات نہیں کی کہ چلو ٹھیک ہے بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. شرک شرک ہے، کفر کفر ہے، اس پہ کوئی مصالحت نہیں ہوگی، وہ ہم رد کرتے ہیں. ہماری دعوت کی بنیاد ہے توحید، اور توحید یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش، عبادت، ربوبیت، الوہیت، اللہ کی صفات اور اسماء میں کسی کی کوئی بھی شرکت نہیں ہے. یہ ایسا سبق ہے جس کی اہل بدعت اور ان دعوتوں کو جو گمراہ ہیں یا منہج رسول اور منہج صحابہ سے ہٹے، ان کو تو ضرورت ہے ہی. آج ہمارے بہت سارے اہل الحدیث کو ضرورت ہے، عوام ہی نہیں خواص کو ضرورت ہے کہ دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ اور کام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہے نا ہاسپٹل بنانا اور فلاں کام کرنا، رفاہی کام کرنا، مدد کرنا غریبوں کی، یہ ہے دین کے یہ معاون چیزیں ہیں. اصل خدمت یہ نہیں ہے. نبیوں نے اس پر فوکس نہیں کیا. توحید کی دعوت، شرک سے ممانعت، سنت کی اتباع کی دعوت، بدعت اور خرافات سے ممانعت، یہ دعوت کی بنیاد ہے. اگر کوئی اسے چھوڑ کے دنیا کے کام کرے تو وہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن دین کی حقیقی دعوت، منہج نبی والی دعوت اور اصلاح والی دعوت نہیں ہوگی. آپ فضائل زندگی بھر بتا دیں، اگر آپ نے مسائل نہیں بتایا، آپ نے عقیدہ نہیں بتایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.